جی السلام علیکم، میں ہوں رپورٹر نیوز کے ساتھ نبیل کمبو۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ایک درپیش آیا ہے کہ کاشف ضمیر ٹک ٹاکر نامی جو آج کل خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، اس کا ایک اور سکینڈل منظر عام پر آیا ہے کہ اس نے اپنے دوست، جو اس کا سابقہ دوست تھا علی ورک یوٹیوبر، اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو جان سے بھی مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر ندیم خالد، جن کی علی ورک سے بات بھی ہوئی ہے اس متعلق، اور سارا جو سنیریو ہے علی ورک نے ندیم خالد سے شیئر کیا ہے کہ کیسے اس کو اغوا کیا گیا اور جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے ہم ندیم خالد سے جانتے ہیں کہ ندیم، بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے علی ورک کے ساتھ، اور کاشف ضمیر نے کس طرح اغوا کیا اور یہ کیا سنیریو سارا؟ سب سے پہلے تو علی ورک جو ہے وہ یوٹیوبر ہے ایک، جو کہ ٹرکی بیسڈ ویلاگس کرتا ہے۔ ٹرکی میں یہ رہتا ہے اور حافظ آباد سے اس کا تعلق تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا، یہ پتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے اور بڑے اچھے ویلاگس بناتا ہے۔ جب ارطغرل فیمس ہوا اور یہ جو ٹک ٹاکر ہے کاشف ضمیر، یہ ٹرکی گیا، اس وقت جو لوگ، کچھ لوگوں نے ہیلپ آؤٹ بھی تو کیا ہوگا نا، ملنے ملانے کے لیے یقین بھی دلایا ہوگا۔ پاکستان سے ایک آیا ہوا بندہ جو ہے، ان میں سے یقین دلانے والوں میں سے ایک جنگ اخبار کے کالمنسٹ تھے اور ایک یہ علی ورک تھا۔ کافی اچھا ویل نون یوٹیوبر ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ ساری ڈیل، ابھی حالیہ آپ نے خبریں جب پچھلے دنوں سنی تھی کہ یہ ایک فراڈیا نوسر باز قسم کا شخص ہے، اور اس نے ارطغرل نے اس کے ساتھ جو انجن التان ہے، انہوں نے اس کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا۔ تو اس پر یہ جو علی ورک ہیں، انہوں نے، ہمارے یہ ایک دوست ہیں یوٹیوبر، ان کو ایک انٹرویو دے دیا۔ اب وہ انٹرویو بیسیکلی جب ہو گیا، اس میں بھی علی ورک نے اسے کہا کہ مجھے اس سے تھریٹس مل سکتی ہیں، یہ ٹرکی نہیں ہے جہاں پہ ہم اتنے سیف ہوں اور لاء کی اتنی ہو کہ ہمیں کچھ نہ ہو، تو اس لیے میں انٹرویو تو دے رہا ہوں، لیکن اس انٹرویو میں ایک یہ بھی پہلو ہے کہ مجھے اس سے تھریٹس ہوں گی۔ اس نے اس کو ملنے کا، کاشف ضمیر کی کال چلی گئی اسے کہ ملنا چاہتا ہوں، آپ لاہور آ جائیں، لاہور آ جائیں۔ اس نے کہا کہ میں لاہور نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کہ پھر بتاؤ کہاں پہ میں آ سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حافظ آباد آپ آ جائیں، وہاں پہ مل لیتے ہیں۔ تو اس نے اس لڑکے کو جس کو انٹرویو دیا تھا پھر بتایا کہ اس طرح اس کی کال آئی ہے۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں بھائی، آپ جانتے ہو ایک دوسرے کو، ملنے میں کوئی بات نہیں، آپ مل لیں۔ وہاں پر یہ اپنی آڈی جو ہے اس کے پاس ایک ہے۔ یہاں پہ میں معافی چاہتا ہوں، یہاں پہ میں نے یہ بھی سنا ہے، علی ورک نے کہا ہے کہ کاشف ضمیر کا یہ کہنا ہے کہ ڈی پی او حافظ آباد میرا جاننے والا ہے، تو میں اس کے ذریعے تمہیں لاہور بلوا سکتا ہوں۔ بالکل، دیکھیں وہ تو پہلے بھی آلریڈی بھی، جب پہلے ایک واقعہ، ایک رپورٹر کو جب اس نے کہا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، ٹھیک ہے، وہ تو سی ایم پنجاب، گورنر پنجاب اور ان سب کا کلیم کرتا ہے کہ وہ رشتہ دار ہے، اور یوسف رضا گیلانی اس کے گھر جاتا ہے، یہ وہ اس طرح کا، کہ مافیا بدماش لوگ ہیں یہ، عام لوگ نہیں ہیں قانون کے۔ اب لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان کے لیے اب سپیس نہیں بچی، برداشت جو ہے وہ بہت ہو گئی ہے، اور یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں عوام کے سامنے۔ جب عوام کے سامنے آپ ایکسپوز ہو گئے تو اس کے بعد آپ سے لوگ ڈیل کرتے ہوئے بھی سوچیں گے، سمجھیں گے کہ فراڈ، یہ نوسر باز کل ہمارے ساتھ بھی فراڈ ہو سکتا ہے، تو وہ یہ سوچیں گے پہلے ڈیل کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد یہ وہاں پہنچا ہے، اور وہاں پہ وہ 3-4 لڑکوں کے ساتھ علی ورک جو ہے جی ایل آئی گاڑی میں آ گیا، وہاں پہ یہ ملے ہیں۔ تو اس نے بعد میں اسے کہا کہ گاڑی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا، اس نے کہا ایک لڑکا ادھر بٹھاؤ تم، پیچھے 2 بندے اس کے، ان میں جو میں اس کو پہلے ملا بھی ہوا ہوں، اس کے ساتھ ایک بلیک کلر کا جو ہے اس کا سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے جو کہ افریقن ہے کوئی، اور ایک پولیس والا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ، جو کہ اس دن تھا یا نہیں تھا اس چیز کی تو کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ حکومت پنجاب کی طرف سے وہ ایسے، اچھا وہ رکھا، میں خود حیران رہ گیا جب لاسٹ ٹائم میں یہ ایونٹ پر یہ بھی انوائٹیڈ تھے، میں بھی وہاں پہ تھا، گپ شپ ہوئی نارمل انوائرمنٹ میں۔ یہ ارطغرل کے آنے سے بھی پہلے کی، انجن التان کے آنے سے پہلے کی بات ہے، تب ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی ایک ایونٹ پہ۔ تو میں نے تب دیکھا کہ پولیس والے، سرکاری آڈی گاڑی ہے، اس میں ایک پولیس والا اس کے ساتھ ہے، اس نے ہاتھ میں گن پکڑی ہوئی ہے، وہ اس کو پروٹوکول دے رہا ہے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ بھئی واہ، یہاں پر تو بڑے لوگوں کے جو ہے وہ مزے لگے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ تو یہ ڈی پی او شی پی او کی تو یہ دھمکیاں نارملی دے سکتا ہے،
वहां पर जब इसने बिठा लिया, वहां पर इसने उसको गालियां देना शुरू कर दी, लॉक कर दी गाड़ी और साथ में गाड़ी भगा दी और कहा कि बेटा आज देखेगा तू, तुझे कौन बचाता है यहाँ पे, यानी कि मेरे बाप का मुल्क है। इन अदर वर्ड्स वो कह रहा था मेरे बाप का मुल्क है, मैं जो मर्जी तुम्हारे साथ कर लूँ, डीपीओ हाफिजाबाद क्या कोई भी शख्स अगर चाहेगा मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये बिहेवियर तो टोटली नॉन एक्सेप्टेबल है, टोटली नॉन एक्सेप्टेबल है आपका कि एक मुल्क, आप ठीक है आप रहें, आपको शौक है, आपको एज अ टिकटॉकर लोग पसंद करते हैं, आपको उस कंटेंट पर अपने पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, आपके पास पैसा भी है तो आपको ये चीज़ें जेब नहीं देती, आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये अब उस पर बदमाशी अगर आप करेंगे तो ये जान लें कि लोग जितने आपके फैंस हैं वो लोग चूंकि आपको जानते होते हैं इसलिए आप बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, और जब बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं तो लोग उतनी नफरत का इजहार भी करते हैं। उस नफरत से बचने के लिए आपको चाहिए कि आपको मेंटेन करना पड़ता है। उसका फायदा भी है ना कि देखिए हमारी सोसाइटी अब इस लेवल पर आ गई है कि यार यहाँ पर जो बदमाश है वो भी टिकटॉकर बन गए हैं, ये वो, तो अब वो भी बंदे के पुत्र बन जाए, ठीक है, तरीके से जो है वो कर। आप वो ताजी खोकर के बेटे फरूक खोकर है, जी बिल्कुल, अब देख ले वो कितना बड़ा माफिया में उनका नाम है, लेकिन कभी आपने उस बंदे की इस तरह की कुछ चीजें देखी हूं कि लोगों को उठा रहा है, मार रहा है, ये वो, बल्कि वो जब से टिकटॉक बनाने लगा है तो लोगों के अंदर उनको भी जानने का मौका मिला कि यार ये भी नॉर्मल इंसान है, हमारे भाइयों की तरह, लोग बड़ा अच्छा पसंद करते हैं उनके जाना देखना ये वो, और वो बड़े प्यार से डील करते हैं वहां पे। तो ये वाला रवैया तो बड़ा पॉजिटिव रवैया ना कि एक टिकटॉक की वजह से एक ऐसे बंदे जिनकी दहशत थी, जो कि अगवाकार और पानी क्या क्या किस तरह की वो उन पर इल्जाम लगते हैं, उसकी बजाय वो बंदा हम नॉर्मल इंसानों से मिल रहा है, हमें वेलकम कर रहा है, आपको वेलकम कर रहा है, जो भी उसकी घर पे जाता है उसको वेलकम करता है, तो ये रवैया तो एक अच्छा रवैया है। जबकि दूसरी तरफ ये वाला रवैया बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल गलत रवैया है। वो काशिफ ज़मीर बाद में कहे कि मीडिया जी उसके खिलाफ कंपेन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो भाई आप क्यों किसी को मौका देते हो, क्यों मौका देते हो कि लोग आपको बातें करें, फिर उस बेचारे की हालत अली विर्क की आप खुदा यानी कि डर तो देख सीसीटीवी भी मंजर आम है कि वो छलांग लगा रहा है गाड़ी से, सीसीटीवी भी आ गई, उसमें भी क्लियर हो गया। उसके बाद जब वो एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे उस वक्त की जो वीडियो है वो बहुत खतरनाक है, उसमें वो कह रहे दरूद पढ़े जी, कलमा पढ़ लें जिंदगी, यानी कि अगर आप एक बंदे की जिंदगी चली जाए तो मस्ट शेम ऑन यू कि आपकी वजह से आप इस मुल्क में क्या, और ख़ास तौर पे वो पुलिस एहलकार जिनके ये नाम लेता है उनके नाम ये गंदे कर रहा है, तो उनको चाहिए कि अपना नाम क्लियर करने के लिए अब डीपीओ हाफिजाबाद वो एप्लीकेशन वगैरह होगी या सारा प्रोसेस, अब कानूनी तौर पर सजा दिलवाना जो है वो उनका काम है, और एग्जाम्पल बनाना इस चीज़ को, ना कि सिर्फ ये हो कि जी बात ठीक है एंड पे सुलह स्वाइप प्रेशराइज करके कि बेटा जाओ तुम्हारा इधर है ही कुछ नहीं, तुम मगर चले मगर जाओ। काशिफ ज़मीर तो कहता है कि चोरी सरवर गवर्नर पंजाब मेरे मामू हैं, वजीर आला पंजाब मेरे चाचू, इस तरह की वो जो बातें करता है, तो फिर ये सरपरस्ती क्या हुकूमत की तरफ से इस पे है या ये क्या कर क्या रहा है, ये हुकूमत यहाँ पे कहाँ पे खड़ी हुई है? आप और मैं जानते हैं कि यहाँ पर मामू किस तरह बनते हैं और चाचू किस तरह बनते हैं, पापा किसको बनाना है, ठीक है, आपकी जेब में पैसे हैं, आप किसी से कोई भी ताल्लुक बना सकते हैं, किसी को भी खिला के, आप किसी के पास भी बैठ के तस्वीरें उतार के आप कहते हैं अंकल अंकल ये मेरे अंकल हैं, ये वो, यानी कि देखें लोगों का ताल्लुक है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, गवर्नर साहब से मिला हूँ जी, बड़े अच्छे ताल्लुकात एक होते हैं, लेकिन एक ताल्लुक होता है कि आप उसको अजीज रिश्तेदार डिक्लेयर कर दें, यानी कि मैं कहूँ जी गवर्नर साहब मेरे मामू हैं, तो क्या इम्पैक्ट जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट चला जाएगा ना, कि लोग कहेंगे कि वो तो भाईजान फैमिली वाली बात है, इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसके खिलाफ तो कोई बात ही नहीं करनी है आपने। तो ये वाला रवैया जो है ये हमारे जितने भी हुक्मरान हैं इनके नाम गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको चाहिए कि इस पर गौर करें और सोचें कि यार ये इस तरह के बंदों के लिए हमारी सोसाइटी में जगह नहीं है। तब्दीली इसी को, तब्दीली का जो नारा था वो क्या था, यही था कि ऐसे लुच्चे लफंगे जो जो डाकू हैं, जो चोर हैं, जो माफिया हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यही मतलब था। अगर वो आज भी वैसे हैं, वैसे इंजॉय कर रहे हैं प्रोटोकॉल, तो इसका मतलब है तब्दीली। तो आपको लगता है कि पुलिस इस पे कोई एक्शन लेगी, अगवा करने की कोशिश की, उसको जान से मारने की कोशिश की, तो वहाँ पे डीपीओ का नाम भी सामने आ रहा है, तो आपको लगता है कि पुलिस कोई कार्रवाई? अगर तो हम देखें बैकग्राउंड देखें उसका, क्राइम रिकॉर्ड देखें, तो फिर तो लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। वो अब बड़ा उस यानी जिसे हम कहते हैं ना आदी हो चुका हुआ बंदा, जिसे कोई डर नहीं होता कि कोई कुछ भी नहीं हो सकता, पहले भी हुआ ठीक है, एक दिन जेल में भी रह लेंगे तो नथिंग विल हैपन, और मैं अगले दिन बेल लूंगा, 3 दिन बाद बेल ले लूंगा,
باہر آ جاؤں گا، اس سے زیادہ کیا، میں نے تو کر لیا جو کرنا تھا، اب اس کے بعد مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فرق اس کو پڑتا ہے جس کے بیل کرانے کے لیے وکیل نہ ہو، جس کے پاس جیب میں اتنے بھی پیسے نہ ہوں کہ وہ کسی وکیل کو دے لے، اس کو ٹینشن ہوتی ہے، جسے پتا ہے کہ اگر میں ایک دن جیل میں رہا تو میرے گھر روٹی نہیں پکنی، میں نے مزدوری کرنی ہے، وہ تو یہ چیز سوچ لے گا۔ جس کے پاس پتا ہے 10 15 20 ہزار روپیہ 40 ہزار لاکھ روپیہ وکیل کو دینا، اس نے بیل کروا دینی ہے، اور دوبارہ پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ویسے ہی، اور جس کے ساتھ ہوا وہ ڈر جائے گا کہ بھائی وہ تو پھر باہر ہے، بیل پہ ہے، اور میں اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا، پولیس بھی بے بس ہوگی، عدالتی نظام ہمارا ایسا ہے، تو وہ اس پر پہلے بھی بہت سارے پرچے ہیں، پولیس والوں کو مارنے کے پرچے ہیں، پولیس والوں کو گالیاں دینے کی اس کی ویڈیوز ہیں۔ تو اس کے بعد تو بھائی جان عام نارمل انسان کو اس سے خیال کرنا چاہیے کہ بھائی جان یہ بدماش لوگ ہیں، ان سے بچیں، اگر نہیں تو یہ ہمارے اداروں پر سوالیہ نشان ہے کہ آپ اتنے نالائق ہیں ہمارے ادارے کہ وہ کوئی بھی ایک ایسا شخص جو کہ غیر قانونی طور پر سارے کام کر رہا ہے، غیر قانونی طور پر نام استعمال کر رہا ہے پولیس کا، غیر قانونی طور پر اس نے پروٹوکول رکھا ہوا ہے، سب کچھ غیر قانونی کر رہا ہے، اور آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں پولیس ہمارے ڈپارٹمنٹ کی، کوئی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، تو پھر آپ اور میں جو ہے ہم تو بتا ہی سکتے ہیں نا، ہماری تو رسپانسبلٹی، ہمارے لیے تو سب ایکول ہے، ہم چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر چینج بیسیکلی، اور وہ چینج اس طرح کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کاشف ضمیر یہ بیہیویئر کر رہا ہے تو اسے یہ بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لانی چاہیے، ہم اسے سپورٹ کریں گے، اچھا کام کرے گا سپورٹ کریں گے، اگر وہ غلط کام کرے گا اسے سپورٹ نہیں کریں گے، پھر ہم اپنے اداروں کو کہتے ہیں کہ ادارے ان طرف دیکھیں کہ یہ غلط کام ہو رہے ہیں، اس سے لوگوں کے اندر، عام شہری ایک عام پاکستانی کے اندر یہ خوف ہے کہ یہاں پر وہ سیف نہیں ہے، اور یہ صرف ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اگر کوئی بندہ ملک چھوڑ جائے تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ اپنا ملک جہاں پیدا ہوا، جہاں اس نے خواب دیکھے، جہاں پر تبدیلی کی خواہش اس نے دیکھی، اس کے پتہ نہیں کیا کیا اس نے یہاں پر کرنے کا سوچا ہوگا، اور وہ ایک دن چھوڑ کے غیر میں دیار میں بیٹھ کے محنت کرنے شروع ہو جائے، اور اسے پتہ ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ایک شرمندگی والی بات ہے۔ جی بالکل، یہ حکومت پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ وہ آیا کہ ایسا ہی چلتے رہنا چاہتی ہے، یا وہ جو تبدیلی کا جو نعرہ تھا، جو عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، اس پر بھی کوئی عمل درآمد ہوگا۔ حکومت پاکستان کو اپنی ریٹ بھی قائم کرنی ہوگی، ایسے جو بدماش ہیں ان کو بے نقاب ہم تو ضرور کرتے ہی رہیں گے، ہمارا کام یہی ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اپنے میزبان نبیل کمبو کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔